بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پیدائش 9 ربیع اول 53، عام فعل 22 اپریل 571۔ مشہور قول کے مطابق مکہ مکرمہ وفات 12 ربیع اول 11 ہجری 8 جون سن 632، مدینہ منورہ معظم دار اسلام بعثیت رمضان 12 ہجری اگست 610، غار حرا در مکہ مکرمہ مرکز قیام مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں واقع حجر عائشہ۔ نسب اسماعیل بن ابراہیم کی نسل میں سے قریش عرب سے، والدہ آمنہ بنت وہب، والد عبداللہ بن عبد المطلب رضائی، والدہ حلیمہ سعدیہ رضائی، والدہ حارث بن عبد العزی، اولاد نرینہ قاسم عبداللہ ابراہیم، صاحبزادیاں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ۔ ازواج مطہرات خدیجہ بنت خولید، سعودہ بنت زمع، عائشہ بنت ابو بکر، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، زینب بنت حجج، جویریہ بنت حارث، ام حبیبہ، صفیہ بنت حی، مومنہ بنت حارث، ماریہ القبطیہ۔ ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب 12 ربیع اول عام فعل 8 جون 570 سن یا 571 سن، 12 ربیع اول 10 ہجری 8 جون 632 سن، مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد تمام مذاہب کے پیشواؤں میں سے کامیاب ترین پیشوا تھے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء کرام کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھی۔ 570 سن، بعض روایت میں 571 مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں سن 632 میں مدینہ میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر آج کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے قریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہیں جس کی تعریف کی گئی۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم رحمۃ للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت نام و القاب میں ہیں۔ نبوت کے اظہار سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جانے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں مصروف کرتے تھے۔ اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سن 610 میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا وہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ القرآن۔ ترجمہ: پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمے ہوئے خون سے۔ سورۃ العلق 96 نمبر، آیت نمبر 1 سے 2۔ اپنے خیال رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔